السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام عمر بن خطاب، لقب فاروق۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشراف قریش میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہی اسلام مکہ میں ظاہر ہوا اور مسلمان نہایت خوش ہوئے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ خلفۂ راشدین میں آپ شمار ہوتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا فخر رکھتے ہیں۔ آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑے عالم و زاہد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ابو جہل میں سے جس کو آپ چاہیں مسلمان کر کے غلبہ عطا فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اس کو پوشیدہ رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس کو ضرور ظاہر کروں گا جیسا کہ میں نے شرک کو ظاہر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، تب اسلام ظاہر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزووں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگ احد میں بھی آپ ثابت قدم رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، قسم ہے مجھے ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس راستے کو تم چلو گے اس راستے کو شیطان نہیں چلے گا بلکہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور قلب پر اللہ تعالیٰ نے حق جاری کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن و انس کے شیاطین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھاگتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کے خداوند تعالیٰ جس سے اول مصافحہ فرمائیں گے اور سلام کریں گے اور ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ شخص جب تک تمہارے درمیان ہے تب تک فتنوں کا دروازہ بند رہے گا، بلکہ جب تک یہ زندہ ہے فتنوں کا دروازہ بہت سخت بند رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے تمام فرشتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے ہیں اور زمین کے تمام شیطان ان سے ڈرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام اہل عرفہ پر عموماً اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خصوصی فخر کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد حق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے گا، خواہ وہ کہیں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبریل علیہ السلام کہتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر اسلام روئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں ان سب کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محدث کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان سے ملائکہ گفتگو کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرض الموت میں کسی نے دریافت کیا کہ اگر آپ سے اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے کہ تم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں خلیفہ مقرر کیا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جواب دوں گا کہ میں نے لوگوں میں سب سے بہتر آدمی کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم
ترازو کے ایک پلڑے میں اور تمام دنیا کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلہ بھاری رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سبک فہم اور معاملہ فہم تھے، ہر کام کو اکیلے ہی کرنے کی ہمت رکھتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ دنیا آئی اور نہ انہوں نے اس کی خواہش کی، البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا آئی مگر انہوں نے اسے دھکا دے کر نکال دیا اور ہم نے تو بالکل دنیا کو پیٹ میں بھر لیا۔ حذیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو حاکم بنا کر بھیجتے تھے تو یہ شرط کر دیتے تھے کہ نہ ترکی گھوڑے پر سوار ہو، نہ اچھا عمدہ کھانا کھائے، نہ باریک کپڑا پہنے، ضرورت مندوں کے لیے اپنے دروازے کو بند نہ رکھے اور اگر ایسا کیا تو سزا کا مستحق ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ پر پانی کی مشک اٹھائے جا رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری طبیعت میں تکبر و غرور پیدا ہو گیا تھا، اس کو ذلیل کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا ہو اور کسی نے اللہ کا ذکر کیا یا خوف خدا دلایا ہو یا قرآن شریف کی کوئی آیت تلاوت کی ہو اور آپ کا غصہ نہ اتر گیا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی معاملے کے متعلق اس قدر جھگڑا ہوا کہ دیکھنے والوں نے سمجھا کہ اب دونوں میں کبھی صلح نہ ہوگی، مگر جب دونوں حضرات ایک دوسرے سے رخصت ہوئے تو معلوم ہوتا تھا ان میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منا سے واپس آتے ہوئے اونٹ بٹھلایا تو آپ نے چت لیٹ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، الہی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، قوتوں میں ضعف آ گیا ہے، ریت منتشر ہو گئی ہے، اس سے پہلے کہ میں ناکارہ ہو جاؤں اور عقل میں فطور آ جائے اپنے پاس بلا لو۔ چنانچہ ابھی ذی الحجہ بھی ختم نہیں ہونے پایا تھا کہ آپ شہید ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ کو جو وصیت کرنا ہو کر دیجیے اور کسی کو خلافت کے لیے منتخب فرما دیجیے۔ اس کام کے لیے سوائے ان 6 شخصوں کے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش دنیا سے تشریف لے گئے، کسی کو حقدار نہیں سمجھتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 کا نام بتلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ کیا آپ عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ نہ بنائیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا تجھے غارت کرے، واللہ میں نے کبھی خدا سے استدعا نہیں کی، کیا میں ایسے آدمی کو خلیفہ بنا دوں جس میں ابھی اپنی بیوی کو احسن طریقے پر طلاق دینے کی قابلیت بھی نہ ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کہا کہ عبداللہ میرے بیٹے اس معاملے میں ان کے ساتھ رہیں گے اور خلافت سے انہیں کوئی تعلق نہ ہوگا، اور اپنے بعد کے خلیفہ کو جو بھی مقرر ہو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتا رہے اور مہاجرین و انصار اور تمام رعایا کے ساتھ نیکی کا برتاؤ رکھے، اور اسی قسم کی بہت سی وصیتیں فرمائیں اور جاں بحق تسلیم ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلمان بن یسار کہتے ہیں کہ آپ کی موت پر جنہوں نے بھی نوحہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ چہارشنبہ کو زخمی ہوئے اور ایک شنبہ کے روز محرم کی چاند رات کو دفن کیے گئے۔ آپ کی جنازہ کی نماز حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ جس وقت جنازہ تیار ہو گیا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جنازہ لے کر چلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام کیا اور کہا کہ دفن کی اجازت دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت دے دی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دونوں دوستوں کے پاس سپرد خاک کر دیا۔